اللہ نے چلنے کے لیے انسانوں کو دو پیر عطا فرمائے اور وہ انہی کے وسیلے سے چل کر اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح انسان کو دو ہاتھ عطا فرمائے جن کے ذریعے وہ کام کرتا ہے اور اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ایسے ہی انسان آنکھوں کے ذریعے دیکھتا ہے اور کان کے ذریعے سنتا ہے۔ غرض انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے انہی وسائل اور انہی ذرائع کے ذریعے وہ انجام دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو وہ اسباب اور وسائل ہیں جن سے دنیا میں ظاہر طور پر وہ کام لیا جاتا ہے جو ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی سے، جیسے کسی کی توبہ قبول کرنا، کسی کی مغفرت کرنا، بارش برسانا، بلائیں رد کرنا، مرض سے شفا دینا۔ بندے کے ان ضروریات کی تکمیل کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی سے۔ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، لوگوں کی دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، سب کو رزق دیتا ہے، بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ مگر ان سب کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ پیدا فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ اختیار کرو۔ جب جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے رب تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، شفا یابی چاہو تو اس کے محبوب بندوں کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ کسی کی کوئی دعا، کوئی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کے پیارے رسول یا اس کے محبوب بندوں کے وسیلے سے نہ کی جائے۔ عام انسانوں کی تو بات الگ رہی، انبیاء کرام اور رسولان عظام کی دعائیں اور ان کی توبہ اس وقت تک قبول نہ ہوئی جب تک کہ ہمارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار نہیں کیا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں جنت میں رہتے تھے اور جنت کی سیر و تفریح کیا کرتے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے ارشاد فرمایا تھا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے جو چیزیں چاہیں من پسند کی کھائیں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اے آدم و حوا اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم دونوں حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت آدم و حوا دونوں جنت میں رہتے تھے اور جنت سے جو چیزیں چاہتے کھاتے پیتے تھے، لیکن ابلیس کے ورغلانے سے حضرت آدم و حوا سے ایک لغزش ہوئی اور ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی لغزش کا شدت سے احساس ہوا اور رو رو کر بارگاہ خداوندی میں توبہ و استغفار کرتے رہے، 300 سال تک روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، لیکن پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے توبہ و استغفار کو شرط قبولیت حاصل نہ ہوئی۔ پھر ایک دن اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات ڈال دی، چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھی، پھر ان کے ذریعے بارگاہ خداوندی میں توبہ و استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وہ باتیں کون سی تھی جن کے ذریعے توبہ قبول ہوئی؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جنت میں تھا تو میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہے وہیں پر محمد